تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلی سورت سورۃ البقرہ، اس میں زیادہ تر خطاب اہل کتاب یہود کے ساتھ تھا، درمیان میں ضمناً نصارہ، مشرکین، منافقین اور بہت سارے لوگوں کا ذکر تھا، اور اصل خطاب غیر المغضوب، جو لوگ مغضوب ہیں ان سے خطاب تھا۔ سورہ آل عمران میں ولا الضالین، نصارہ، ان سے زیادہ خطاب ہے، اور یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ تقریباً ابتدائی 83 آیات توحید کے اوپر مشتمل ہیں، یعنی اللہ کی وحدانیت دلائل کے ساتھ۔ شرک اس کی جڑیں کاٹ کر کے رکھ دی گئی۔ نجران کے ایک نصارہ کی جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں مناظرے کے لیے، مباحثے کے لیے آئی۔ مسجد نبوی کے اندر قیام رہا ان کا۔ مسجد نبوی کے مشرقی حصے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، چونکہ سب پڑھے لکھے راہب اور بڑے لوگ تھے۔ ان میں 3 بڑے تھے، جس کا نام عبد المسیح عاقب، یہ ان کا تمام کا سردار اور ایک طریقے سے پوری جماعت کا امیر تھا۔ دوسرا اس کا وزیر تھا، دوسرے نمبر کا ایہم السید، اور تیسرا ابو حارثہ ابن علقمہ، اور تقریباً 60 یا 70 کے قریب ایک جماعت تھی، جبے قبے پہن کر کے، یعنی نصارہ کی ایک مذہبی علماء کی جماعت۔ نبی علیہ السلام سے مباحثے کے لیے آئے، چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی توحید کا خلاصہ یہ ہے ان کی دعوت کا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر اور شریک نہیں۔ یہ جڑ ہے، بنیاد۔ جبکہ نصارہ کے اندر بڑی گڑبڑ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خدا، یعنی عیسیٰ اور جبریل اور جو خدا ہے وہ تینوں کے مجموعے کو خدا مانتے ہیں، تثلیث۔ جبکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی تردید کی ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو 3 خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اسی طرح ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خود گوڈ، خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ لوگ اس بات کو لے کر کے آئے کہ تمہاری دعوت، تمہارا مشن ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ تو ابتدائی تقریباً 80، 82، 83 آیات انہی کے رد کے اندر آئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، آخر میں انہوں نے عاجز اور پریشان ہو کر کے ایک دلیل دی کہ قرآن کے اندر بھی ہے روح اللہ، کلمت اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی روح ہیں تو اللہ کے بیٹے ہوئے،
اللہ کے کلمے ہیں تو اللہ کے بیٹے ہوئے، یعنی آخر میں الزامی دلیل انہوں نے دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب تک وہ قافلہ رہا موجود رہے کہ یہ سوال کریں گے، اللہ کی طرف سے جو جواب آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ پڑھ کر کے سنا دیں۔ اس سوال کا جواب اللہ رب العزت نے بڑا تفصیل سے دیا ہے کہ دیکھو، قرآن ہو اور چاہے کوئی بھی آسمانی کتاب ہو، اس میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک آیات محکمہ اور ایک آیات متشابہات۔ آیات محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے جن کا مفہوم معنی بالکل واضح اور کلیئر ہے، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ہر آدمی ان کا مفہوم سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی اصل کتاب ہے، اسی پر ایمان لانا زیادہ تر ضروری ہے، چونکہ اس میں احکام بالکل واضح ہیں۔ تو جو چیز واضح ہے اور بالکل ظاہر ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہوتی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری قسم کی آیات قرآن ہو چاہے پہلی آسمانی کتابیں ہوں، آیات متشابہات ہیں۔ آیات متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مفہوم کو، ان کے معنی کو بجز اللہ کے اور راسخین فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ لیجیے اس بات کو۔ پھر متشابہات 2 طرح کی ہیں، ایک متشابہ تو وہ ہے کہ اس کے معنی کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، جیسے کہ حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ اور متشابہات کی ایک قسم وہ ہے کہ اس کے معنی ہر آدمی نہیں جانتا، بلکہ صرف راسخین فی العلم، جن کو قرآن اور احادیث کے اندر رسوخ، گہرائی اور جن کا علم ٹھوس اور مضبوط ہے، اللہ رب العزت ان کو اس سے مطلع فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس کی مثال کل کے سبق کے اندر آپ کو دی تھی، ثلاثۃ قروء کہ لفظ قروء حیض کے معنی میں بھی آتا ہے، پاکی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ الگ الگ اماموں نے الگ الگ معنی لیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر پاکی کے معنی لیتے ہیں تو ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے انہوں نے حیض مراد دیا۔ تو قرآن پاک کی ایسی بہت ساری آیات ہیں جو مجمل ہیں، ان کی توضیح یا تو قرآن ہی دوسرے مقام پر کر دیتا ہے یا حدیث سے ہو جاتی ہے۔ یہ کام میرے اور آپ کے بس کے نہیں، بلکہ اس کو راسخین فی العلم سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اس طرح کی جو آیات متشابہات ہیں، ان کو آیات محکمات کی طرف پھیرا جائے گا۔ اگر ان کے معنی ان کے معنی سے ٹکرا رہے ہیں تو سمجھ لیجئے جو آیات محکم ہیں ان کے معنی کو لیا جائے گا اور متشابہات کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ کہہ کر کے کہ اس کے معنی چونکہ ہمیں معلوم نہیں اور یہ ہمارے کمزور علم کی دلیل ہے اور اللہ کی خدائی کی دلیل ہے کہ ہمیں اس نے بہت کم علم دیا ہے، ہمیں اس مقام پر اپنی گردن اللہ کے سامنے جھکانی ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس یوں کہے یا اللہ جو تو نے علم دے دیا تیری ذات پاک ہے اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، یہ ہمیں آیات متشابہات میں کرنا چاہیے۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات سمجھیے، پوری دنیا کے اندر جتنا بھی باطل ہے وہ جب بھی کسی فتنے کو دنیا کے اندر برپا کرنا چاہتا ہے تو وہ آیات متشابہات کا سہارا لے کر کے ہی فتنہ پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ آیات متشابہات کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ٹیڑھا پن ہے، روگ ہے، بیماری ہے، نفاق چھپا ہوا ہے، ایسے لوگ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد ہوتا ہے فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں بچلانا، یعنی دین سے برگشتہ کرنا، تاکہ لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں۔
بتائے چلا آیات متشابہات کا سہارا لے کر کے جو لوگ دین کے اندر ہیرا پھیری کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ سخت مجرم ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، وابتغاء تاویلی، اس کی مراد کو کھوجنا چاہتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی مراد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں ماہر ہیں وہ آیات متشابہات کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، یوں کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، یا اللہ ہم محکم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، متشابہات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ بھی تیری طرف سے نازل شدہ ہے، وہ بھی تیری طرف سے نازل شدہ ہے، کل من عند ربنا، ہر ایک چاہے محکم ہو چاہے متشابہ، وہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ آگے فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور یاد رکھو نصیحت صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، جو غیر عقل مند ہیں، بے وقوف ہیں، ان کے سامنے بیل بجانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں رک کر کے نقطہ سمجھ لیں، قرآن پاک الف لام میم سے لے کر والناس تک آپ پڑھیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آمین کہہ لو، مجھے بھی توفیق دے۔ جہاں بھی علم کا ذکر آیا ہے قرآن میں، جہاں بھی علم کا ذکر آیا ہے، میں ایک نقطہ بتا رہا ہوں، اس کی وضاحت تو آپ خود پڑھتے رہنا، دیکھتے رہنا کہ میں غلط بتا رہا ہوں یا صحیح۔ وہاں علم کے تذکرے کے بعد اولو الالباب کا ذکر ضرور آیا ہے، یعنی علم اور عقل دونوں کا جوڑ ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے مثل مشہور ہے یک من علم را تہ من عقل باید، فارسی کا جملہ ہے، ایک من اگر علم ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ یک من علم را تہ من عقل باید، علم اگر کسی کے پاس ایک من علم ہے تو اس ایک من علم کو سمجھنے کے لیے کتنی عقل چاہیے؟ 10 من عقل چاہیے، 10 گنا زیادہ چاہیے۔ پتہ یہ چلا خالص اگر علم کے الفاظ ہے اور عقل نہیں ہے تو کام چلنے والا نہیں۔ علم اور عقل دونوں کا جوڑ ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک جگہ فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، علم کا ذکر آیا تو عقل کا ذکر بھی ساتھ ساتھ آیا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں سعدیہ شیرازیہ علم نہ دے کم ظرف را، کم ظرف گر ملا شبد دشمن شبد استاد را۔ سعدی کسی بے وقوف کو کبھی علم مت دینا، بے وقوف کو علم سکھانا ایسا ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈال دیا ہو، وہ خود بھی ذلیل ہوگا، علم کو بھی اور اہل علم کو بھی، اور پتہ نہیں کس کس کی رسوائی کا سبب بنے گا، چونکہ عقل اس کے پاس ہے نہیں۔ علم اور عقل دونوں کے اندر لازم ملزوم ہے۔ علم اگر اندر کے گودے کی طرح ہے تو عقل اس کو چھپانے والا جو باہر سے وہ ہوتا ہے نا، وہ ہے۔ اگر والد بھی کسی کا برہنہ ہو، ننگا ہو اور کپڑا نہ ہو جسم کے اوپر تو برا لگے گا نہیں دیکھ کر کے۔ تو علم اور عقل لازم ملزوم ہے۔ اللہ اگر کسی کو علم دے تو علم کے ساتھ عقل بھی دے کہ علم کا استعمال تاکہ صحیح کر سکے، ورنہ بعض مرتبہ انسان بجائے نفع کے نقصان کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ علم تو ہے لیکن عقل اس کے پاس نہیں ہے تو وہ فتنے کا، فساد کا، جھگڑے کا اور دنیا میں فتنہ پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، یہاں کوئی اور لفظ بھی تو آ سکتا تھا لیکن یہ کلام خداوندی ہے، اللہ کو پتا ہے کس کے ساتھ کون سی صفت اور خوبی ذکر کرنی ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، یعنی اللہ جس بندے کا بھلا کرنا چاہتے ہیں
اس کو دین کی فقہ اور سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور جس کو دین کی سمجھ مل گئی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ نے سمجھ، بوجھ، دانائی، حکمت، عقل سے نواز دیا، اس کو سمجھو اللہ نے خیر کثیر دے دیا، اتنی بڑی دولت دے دی کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جن حضرات کو علم بھی دیا، عقل بھی دی، ان کے ذریعے سے دین کا بہت کام ہوا ہے، بہت کام ہوا ہے۔ تذکرہ چل رہا ہے یہاں پر نصارہ کا، رک کر کے ایک بات سمجھیے، ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر تقریباً مسلمانوں نے 750 یا 800 سال حکومت کی، آپ سب جانتے ہیں، مغلوں کے دور تک۔ پھر یہاں پر انگریز کے ناپاک قدم پڑے اس سرزمین پر، انگریز تقریباً 100 سال تک جھوجتا رہا، لیکن اس کے پیر صحیح طریقے سے ٹک نہیں پا رہے تھے، تو اس نے اس ملک کے اندر اپنی ایجنسیاں، اپنے لوگ، اپنا جال بچھایا اور ان سے کہا کہ ملک کے اندر سروے کرو کہ تمہاری حکومت یہاں پر برقرار کیوں نہیں رہ پا رہی ہے، کیا وجہ ہے آخر؟ تو ان کی جو ایجنسیاں تھیں انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مسلمان کے پاس قرآن اور ایمان ہے اس وقت تک تمہاری حکومت یہاں برقرار نہیں رہ سکتی، ان دونوں چیزوں کے اندر اگر فساد پیدا کر دیا جائے تو تم یہاں پر حکومت کر سکتے ہو۔ اس فیصلے کے بعد بڑے بڑے مدارس کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے، بڑے بڑے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا، چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں جس پر داڑھی ٹوپی والے، جس کو بھی داڑھی ٹوپی والا دیکھتے عادم سمجھتے تھے، اس کو بغیر کسی اس کے لٹکا دیتے تھے۔ بہت کچھ انہوں نے کیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر نئے نئے فتنے پیدا کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر کچھ لوگوں کو اتارا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ پنجاب کے اندر قادیان ایک جگہ ہے، وہاں سے ایک آدمی کو خریدا جس کا نام تھا غلام احمد۔ اسے آہستہ آہستہ مطلب برٹش حکومت کی سپورٹ اندر سے حاصل تھی، اسے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے تو نبوت کا دعویٰ کر، چونکہ مسلمانوں کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب سب کی اتنی نالج تو ہے نہیں، اب جب انسان کسی تحریک کو لے کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ماننے والے ضرور اس کے پیچھے لگتے ہیں، یاد رکھیے ہر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا مل جائے گا دنیا کے اندر۔ اس لیے اس نے پہلے بہت ساری اس نے ترقی کرتے کرتے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچا۔ بالآخر اس نے دین کے اندر ایک فتنہ پیدا کیا، اور نبوت کہ حضور کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے، چونکہ نبوت ایک خیر ہے اور خیر کو بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ جاری رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے اس کا فتنہ وہاں پر پیدا ہوا، اور برٹش حکومت کی اس کو فل سپورٹ ملی، چونکہ ان کا تو لگایا ہوا درخت تھا، تو ایک طرف میدان میں اس کو اتارا، دوسری طرف غیر مقلدوں کا فتنہ پیدا کر دیا کہ جو کسی کی مانتے ہی نہیں، کہ ہم کسی کو نہیں بڑا مانتے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کو اپنے آپ سمجھو، ہم نے کسی عالم کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان واسطوں کو ختم کرو، اور ساری امت کو علماء سے کاٹ کر کے ایک کٹی پتنگ بنا دیا۔ ایک فتنہ وہ وجود کے اندر آ گیا کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں میں شک ڈالو، جو نماز نہیں پڑھتے ان کو دعوت نہیں دیتے کہ غیر مقلد چلو نماز پڑھو چل کر کے، لیکن مسجد میں آ کر کے ٹانگ چوڑی کرے گا، یہاں آپ کہو گے ٹانگ سیدھی کر، وہ کہے گا تمہاری نماز نہیں ہوتی، یہاں سے بات شروع کرے گا، اوپر ہاتھ باندھ لیے، وہ آپ کہو گے نیچے باندھو، وہ کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے سینے پر ہاتھ باندھو، تو تم بخاری کی مانو گے یا ابو حنیفہ کی مانو گے؟ اس طرح کے فتنے مارکیٹ میں چالو کیے، سمجھے نہیں؟ امت الجھ کر کے رہ گئی۔ کہیں بریلویت کا فتنہ پیدا ہوا،
کہ قرآن کی آیات محکمات ہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہ عالم الغیب ہے نہ حاضر ناظر ہے. انہوں نے نبی کو بھی حاضر ناظر کر دیا کہ ہر جگہ پر موجود ہے جناب, ہر چیز کا علم ان کے پاس ہے. تو اس طریقے سے نئے نئے فتنے مارکیٹ کے اندر آئے اور مسلمان ان کے جواب دینے میں الجھ گئے. پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی فتنہ ہوتا ہے تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں, کیونکہ ایسے ہوتا نہیں. تو اچھی خاصی انرجی صلاحیت مسلمان آپس میں ہی لگا لیتے ہیں اور باطل آرام سے پنپتا ہے. یہ مین چیز ہے. اسی زمانے کے اندر انگریز نے, جن نصارہ کا ذکر چل رہا ہے, ہندوستان کے اندر بڑے بڑے پروگرام رکھے. میلہ سمجھتے ہیں نا, بڑے بڑے میلے, اور میلوں کا نام رکھا جاتا میلہ خدا شناسی, اللہ کو پہچاننے کا میلہ. ہر مذہب کے لوگ آئے اس کے اندر, مسلمان بھی آئے, غیر مسلم بھی آئے, سب کو کھلی آزادی. دیکھو باطل اتنا چالاک ہے, وہ جب وار کرتا ہے تو سیکولر لباس کے اندر آتا ہے تاکہ کوئی اس کے اوپر شک نہ کر سکے. اس نے کہا بھائی ہم جیسے یہاں آپ کا یہ آگرے کے اندر 1860-61 کے اندر بڑے میلے میں پروگرام رکھا کہ ہندوستان سیکولر ملک ہے, جتنے مذاہب کے لوگ ہیں آئیں اسٹیج پر اپنے اپنے مذہب کی حقانیت کو واضح کریں, دیکھتے ہیں کس کا مذہب اچھا ہے. مطلب یہ تھا کہ لوگ اس چیز میں دلچسپی لیں. ادھر انگریز نے سرکاری خرچے سے ایسے مولوی, ایسے یوں کہہ لیجیے نمائندے تیار کیے کہ جو عربی زبان پر, قرآن پر, حدیث پر, ان چیزوں پر مکمل پکڑ رکھتے تھے. ان کے مدارس ہیں اور وہ مارکیٹ میں لاتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا ہو. تو انہوں نے ایک بہت کثیر تعداد پیسہ خرچ کر کے ایک فاؤنڈر تھا, اس کو بلایا انڈیا کے اندر. مقصد یہ تھا اب ہماری حکومت ہے, یہ ہمارے مذہب کی اشاعت کرے گا اور لوگوں کے اوپر اچھا خاصا اثر پڑے گا. چنانچہ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, قصہ مختصر یہ ہے کہ اس طرح کے جب پروگرام شروع ہوئے تو علماء حق پریشان ہوئے کہ بھائی اب تک تو ملک کا مسئلہ تھا, اب تو ایمان کا بھی مسئلہ آ گیا. یہ دیوبند کے مدرسے کی بنیاد اسی زمانے کے اندر رکھی تھی, اس وجہ سے 1866 کے اندر, جو کہ 1861 کے اندر یہ واقعات پیش آئے. تو دیوبند اس وقت کوئی اتنی بڑی بستی نہیں تھی, غیر معروف جگہ تھی کہ جہاں پر انگریز کی نگاہ نہ پڑے. چھپ کر کے علماء دین کو باقی رکھنا ہے, اگر دین نکل گیا تو سب کچھ نکل گیا. تو بہرحال یہاں پر ایک مناظرہ ہوا. اس مناظرے کے اندر علماء کو فکر ہوئی کہ بھائی اس بدبخت انگریز کا مقابلہ کیسے کیا جائے, چونکہ وہ تو تیاری کے ساتھ آئے تھے, پلاننگ کے ساتھ مشن بھی تھی اور مسلمانوں کی کوئی پہلے سے تیاری تھی نہیں. تو اس موقع پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. ان کے خلیفہ اور مجاز تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی, کیرانے کے رہنے والے تھے. ان کو عیسائیت کے مناظرے کے مقابلے کے لیے تیار کیا حضرت نے کہ تم کو جانا ہے. چنانچہ جب یہاں پر اس نے آ کر کے پروگرام رکھا, سورہ فاتحہ پر 3000 اعتراض کیے تھے اس نے. بتائیے آپ کتنا اس نے مطالعہ کیا کر رکھا ہوگا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے سب کے سامنے اس کے جہل کو, اس کی گمراہی کو ثابت کیا کہ اس کا کوئی اعتراض نہیں ہے, سب دھوکے ہیں. چونکہ باطل ہمیشہ آیات متشابہات کا سہارا لیتا ہے, جس کے اوپر گفتگو کر رہا. بہرحال دودھ کا دودھ, پانی کا پانی, اور اتنی ذلت ہوئی اس کی, اتنی ذلت ہوئی کہ سب کے اندر مشہور ہو گیا کہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی جو ہے انہوں نے انگریز کو ہرا دیا. تو انگریز کا تو سارا پلان چوپٹ ہو گیا کہ ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا, اتنے بڑے بڑے میلے کرائے, ہم تو چاہ رہے تھے ہمارے مذہب کو بڑھوتری ہوگی, یہ تو جڑ کے اوپر کلہاڑی مار دی. تو اس نے آخری ان کا حربہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ امن کے اندر خلل ڈال رہے ہیں, یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں ملک کے اندر,
اس لیے ان کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے. تو آخری حربہ ہوتا ہے. تو انہوں نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور اس فاؤنڈر کے خلاف کہا کہ ان دونوں کو ہٹاؤ، انہوں نے ملک کا ماحول خراب کر دیا، سمجھ رہے نا بات کو، اور ان کے خلاف کہ ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے. اچھا خاصا ماحول بگاڑ دیا ہے. انہوں نے علماء سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. علماء نے کہا کہ حکومت کو سرنڈر نہیں کرنا ہے، تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. بہرحال وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چھپتے چھپاتے پہنچ گئے اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس. اب عجیب بات یہ ہوئی، جیسے ہی وہاں پر گئے تو یہ فاؤنڈر یہاں سے بھاگ کر کے ترکی چلا گیا. کہاں گیا؟ ترکی کے اندر اس زمانے میں سلطان عبد الحمید وہ حکمراں تھے. وہاں جا کر کے بھی اس کو کھجلی شروع ہوئی، چونکہ پڑھا لکھا تو تھا. اس نے وہاں پر فتنہ پھیلانا شروع کر دیا. حکومت سے ڈائریکٹ جا کر کے کہا، بڑا آدمی تھا کہ تمہارے ملک میں جو بھی کوئی مجھ سے مناظرہ مقابلہ کرنا چاہے میں تیار ہوں. اب وہ بھی پریشان. وہاں کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام کا جو بیس ہے اور مین اسلام کا دار و مدار ہے وہ مکہ مدینے کے اوپر ہے، وہاں سے ہم مشورہ کر لیں، اس کے بعد تمہیں جواب دیں. تو وہاں سے انہوں نے ایک شاہی وفد مکہ المکرمہ روانہ کیا کہ ایسے ایسے ترکی کے اندر ایک آدمی ہے اور اسلام کو چیلنج کر رہا ہے، اور اسلام تو سب کا مذہب ہے. کبھی کل کو بعد میں کہو تم نے ناک کٹا دی تو تمہارے پاس اگر کوئی عالم ہو مقابلے کے لیے بھیجو. اب اللہ کا نظام ہے، یہاں سے کون چلے گئے تھے؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہاں پہنچ گئے تھے. انہوں نے میٹنگ کے اندر مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا نام رکھا. ان کو پتا نہیں تھا کہ کون ہے کون نہیں وہاں پر، سوچا کوئی دوسرا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے. وہاں پر شاہی خرچے کے ساتھ اعزاز کے ساتھ وہاں پر پہنچے، اور جانے کے بعد انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو میرا نام ایک تو ظاہر نہیں کرنا ہے، ایک ابھی میری شناخت تھوڑی سی ویسے رکھنی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر ہے کون ہو. اگر نام بتا دیا تو ڈر ہے کہ وہی نہ ہو بدبخت. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال ایک بڑا پروگرام منعقد کیا گیا. اب وہ ادھر ادھر کی باتیں ہاں کر رہا ہے. اب جب وہ اپنی بات سے فارغ ہو گیا تو اب جواب دینے کا نمبر تھا کہ جو مسلمانوں کا نمائندہ ہے وہ آئے جواب دے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی جیسے ہی باہر نکل کر کے آئے تو اس کی تو حالت خراب ہو گئی کہ اس نے تو انڈیا میں میری ناک کاٹ دی، دم کر دیا، مجھے جینا باری کر دی، یہاں کیسے پہنچ گئے. کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 6 جلدوں میں مولانا کی کتاب ہے جس میں عیسائیت کی ایسی مٹی پلید کی ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کبھی بھی کسی باطل فرقے کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. اظہار الحق کے نام سے غالباً کتاب ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی. کہا کہ اس نے کہا کہ تم تقریر کرو اور میں ابھی استنجا کر کے آتا ہوں. اور وہ شاہی استنجے خانے سمندر کے اوپر بنے ہوئے تھے، پتہ نہیں جا کر کے خودکشی کی، آج تک تب سے واپس نہیں آیا، وہ پادری بھاگا ہوا، سمجھے نہیں. تو الحمدللہ اہل حق جو ہے وہ حق ہے، باطل باطل ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. حق ہمیشہ بے سر و سامانی کے ساتھ آتا ہے، باطل ہمیشہ جھکوں کپوں کے ساتھ آتا ہے. لیکن جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر باطل مکڑی کے جالے کی طرح بکھر جاتا ہے، انڈے کے چھلکے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی. اللہ نے یہاں پر یہی فرمایا ہے کہ جو لوگ آیات متشابہات کا سہارا لے کر کے دین کے اندر فتنہ پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں سے ساودھان رہیں، بچیں. فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا. آگے جو آیات محکمات پر ایمان رکھتے ہیں ان کی صفت اور خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے دعا بھی مانگتے ہیں، الہی ہمیں دین پر ثابت قدم رکھنا. جیسے کہ حضور فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. یہ دعا مانگنی چاہیے حق پر ہوتے ہوئے بھی، چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے
بنی آدم کے قلوب اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب یہ انگلی اللہ کی ہے، ہم نہیں جانتے، ہماری انگلیوں کی طرح نہیں ہے، وہ جدھر کو چاہے رخ پھر سکتا ہے، کفر کی طرف، ہدایت کی طرف۔ ایمان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ضلالت و گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گمراہ 2 جماعتیں ہوئی، ایک اہل کتاب کی یہود، دوسرے نصارہ۔ ان کے بارے میں خطاب ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجئے گا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہم کو ہدایت سے سرفراز فرما دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور آپ اپنے فضل سے ہم کو رحمت عطا فرما دیجئے، انک انت الوہاب، اس لیے کہ آپ بہترین عطا فرمانے والے ہیں، وہاب۔ ہم لوگوں کو بعض لوگ ہمیں کہتے کہ یہ تو وہابی ہیں، تو ہم کہتے ہیں نو پرابلم، انک انت الوہاب، وہاب اللہ کا نام ہے، وہابی وہ ہے جو اللہ کی وہاب کی ماننے والا ہو، کیا پرابلم کی بات ہے اس کی؟ ٹھیک ہے کہو بھائی، بعض لوگوں کو بیچاروں کو نام بھی نہیں ملتا تو کچھ نہ کچھ لاتے ہیں۔ اصل میں شیخ عبد الوہاب نجدی سعودی کے اندر ایک عالم گزرے ہیں، اور وہ عقائد کے بارے میں بہت زیادہ ایک دم مضبوط تھے۔ آج بھی سعودی لوگ چاہے کتنے بھی گئے گزرے ہوں، لیکن عقیدے کے بارے میں بالکل وہ مضبوط ہیں، دیکھ لیجیے گا، ان کے یہاں بدعت نہیں چلتی ہے، بدعتوں کا تو جنازہ نکالتے ہیں وہ۔ تو انہوں نے جب وہ مزارات وغیرہ وہاں سے وہ کیے، اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کا تو یہ لوگ خلاف ہو گئے، جو بریلوی ہے کہ بھائی یہ تو وہابی ہے، جو اس کا نام عبد الوہاب تھا، اور بدعت کا اس نے کلا کما کیا ہے، اور دیوبندی بھی بدعت کے خلاف ہے، تو انہوں نے ہمیں وہاں جوڑ دیا کہ یہ تو اس سے متعلق ہے، عبد الوہاب نجدی سے۔ مولانا عبد الشکور دین پوری پاکستان میں ایک عالم گزرے ہیں، تو ایک مرتبہ وہ بڑے مذاقی عالم تھے، ایک بدعتی ان سے ملا، وہ جانتا نہیں تھا حضرت کو، کہا کہ حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا عربستان، حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے یا عمرہ کے لیے، عربستان جا رہا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ پاکستان سے۔ علم کہاں پڑھا ہے؟ کہ ہندوستان سے۔ تو وہ سارے جملے ایسے کہ لگتا ہے وہابی ہو۔ حضرت نے کہا میں وہابی ہوں اور تیرے دماغ میں خرابی ہے، اس سے بھی تو کہنے کا مقصد یہ ہے انک انت الوہاب، وہاب تو اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، ہبہ کرنا، عطا فرمانا، انک انت الوہاب۔ ربنا اے ہمارے پروردگار، انک جامع الناس، آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم، اس دن کے اندر لا ریب فیہ، جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دیکھو سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح کتاب میں شک نہیں ہے، ایسے ہی قیامت کے آنے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ جو کتاب میں شک کرے گا وہ بھی کافر، اور جو آخرت میں شک کرے گا وہ بھی کافر، ایمان سے خارج۔ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں فرماتے۔ ایمان والوں کو پورا بدلہ ملے گا اور غیر ایمان والوں کو بھی پوری سزا اور پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ کے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ میں نے جو آیات پڑھی تھی کل، اس کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہ پیچھے کا جو مضمون ہے تھوڑا سا مکمل ہو گیا، اب دل کو جا کر کے تھوڑی تشفی ہوئی ہے، چونکہ آیات کی اگر تھوڑی سی بھی تشریح رہ جاتی ہے تو مجھے تشفی نہیں ہوتی، اس لیے میں نے اس کے ساتھ اس کا ربط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے قرآن پاک کی آیات محکمات پر، آیات متشابہات پر ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، محکم کو جو واجب العمل ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور متشابہات میں سے جو ہماری عقل سے باہر ہے یا اللہ ہمیں ان کے پیچھے پڑھنے سے اور ان کے خود گریز کرنے سے اور ان کے اندر ٹانگ اڑانے سے
اور خام خواہ اس کی جستجو سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، چونکہ فطروں کا دروازہ وہیں سے کھلتا ہے، وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اور ہم ان کے اندر گھستے ہیں تو وہیں سے نقصان شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔